میرے دوستو عزیز و بزرگوں، آج آپ کو ایک ہندوستان کے بہت ہی بڑے عالم دین کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں اور آگے سے آگے شیئر کریں، اور آپ حضرات سے ہو سکے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں رامپور جیل میں تھے۔ جیل میں اناج دیا گیا کہ اس کا آٹا پسواؤ۔ کہا گیا عطا اللہ تم باغی ہو، اس لیے تمہاری یہی سزا ہے کہ تم آج چکی پیسو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزہ آیا۔ میں نے رومال اتار کر رکھ دیا، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کر میں نے چکی بھی پیسنی شروع کر دی، اور ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، جب میں نے قرآن کریم کو آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت جیل کا سپریڈنٹ قریب تھا، وہ نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا۔ کہنے لگا عطا اللہ تجھے تیرے نبی کی قسم، بس کر، اگر تو نے 2 آیتیں اور پڑھ لی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ تھا انگریز پر قرآن سننے کا اثر۔ اللہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، تقوی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم کا نور، قرآن کریم کی نورانیت، قرآن کریم کی عجب کیفیت طاری ہوتی ہے ہمارے دشمنوں پر۔ آج ہم نے قرآن پڑھنا تو سیکھا ہے، قرآن کی نورانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا تو ہم سے آتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں ہے تو اس کی نورانیت ہمارے اندر سے ختم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کی نورانیت کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کریں، اس کے نور کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کریں۔ نور کیسے دلوں کے اندر بسے گا میرے دوستو عزیز و بزرگوں؟ جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی قرآن کریم کے اندر جو احکامات خداوندی ہیں ہمارے لیے، ان احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، اور اس نور کی ہیبت، اس نور کی طاقت اور اس نور کا دبدبہ ہمارے ان لوگوں پر جو ہمارے آج دشمن بنتے جا رہے ہیں، دشمن بن رہے ہیں، ان لوگوں پر طاری ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کریم پر عمل کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔